دوستو، آپ سبھی ناظرین کو شاہد سلفی آفیشیل چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بیان کریں گے کہ تعویذ کیا ہے اسلام کی نظر میں۔ اسی طرح کے قرآن و حدیث کے حوالے سے ویڈیو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر دیں۔ دوستوں میں ثواب سمجھ کر شیئر ضرور کریں۔ دوستو، ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سنیں۔ تعویذ کیا ہے؟ عرب کی زبان میں تمیم تعویذ کو کہتے ہیں۔ اس کی واحد تمیمہ ہے۔ ابو منصور کہتے ہیں کہ تمیمہ سے وہ رٹھے اور موتیاں مراد ہیں جنہیں تعویذ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ تمیمہ دو سیاہ سفید نقطے والے دانے ہیں جنہیں لڑی میں پرو کر گلے میں باندھا جاتا ہے۔ ابن جنی سے روایت ہے اور کہا گیا ہے کہ تمیم اس مالا کو کہتے ہیں جس میں تسمہ اور منتر ہوتا ہے۔ دوستو، ایک عربی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، بغیر کسی جنون و آسیب کے بھی دعاؤں کا تعویذ بنایا جاتا ہے اور اس کی مالا میں تمام تمیمہ باندھا جاتا ہے۔ ابو منصور کہتے ہیں کہ تمائم کے واحد تمیمہ ہے، اور تمیمہ ان دانوں کو کہتے ہیں جنہیں مالا بنا کر اہل عرب کے لوگ اپنے بچوں کے گلے میں لٹکاتے تھے۔ اسی طرح اپنے گمان کے مطابق بری روح اور نظر بد سے ان کو بچاتے تھے۔ اسلام نے اس باطل قرار دیا ہے۔ چنانچہ حزلی نے اپنے اس شعر میں اس چیز کو مراد لیا ہے، جب موت کے ناخن چبھ گئے یعنی موت کا وقت آ گیا تو میں نے ہر قسم کے تعویذ کو بے سود پایا۔ اور اسی طریقے سے اور ابن الاسیر کہتے ہیں کہ تمائم تمیمہ کی جمع ہے۔ یہ ان موتیوں کو کہتے ہیں جنہیں اہل عرب والے اپنے بچوں پر لٹکاتے تھے۔ ان کے ذریعے وہ اپنے گمان میں بچوں کو نظر بد سے بچاتے تھے۔ اسلام نے اس باطل قرار دیا۔ اس معنی میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ما ابالی ما اتیت ان علقت تمیمتن، میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا، کچھ بھی کروں اگر میں نے تعویذ لٹکایا۔ دوسری حدیث میں، من تعلق تمیمتن فقد اشرک، من تعلق تمیمتن فلا اتم اللہ لہ۔ یہ دونوں حدیث ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جس نے تعویذ لٹکایا اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے۔ اور دوسری حدیث، من تعلق تمیمتن فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ گویا عرب کا عقیدہ تھا کہ یہ تعویذ مکمل دوا اور شفا کا باعث ہے، لہٰذا اسلام نے انہیں شرک قرار دیا، کیونکہ اہل عرب ان کے ذریعے توشہ تقدیر کو دفع کرنا چاہا اور غیر اللہ سے مشکل کشائی طلب کی، حالانکہ صرف اللہ رب العالمین ہی مشکل کشا ہے۔ تعویذ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟ تعویذ کی ان لغوی تعریفات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ تعویذ دو مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہوتا ہے جس بیماری یا نظر بد کے لاحق ہونے کا اندیشہ ہوتا، اس کے لگنے سے پہلے ہی اس کے شر کو روک دینا۔ یہ مقصد بچوں، گھوڑوں اور گھروں میں لٹکائے جانے والے تعویذوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو بیماری یا نظر بد
لگ چکی ہے اسے دور کرنا۔ یہ مقصد ان تعویذوں سے ظاہر ہوتا ہے جو درد بدن کا سرخ پڑ جانا اور بخار وغیرہ کے بیماروں کو پہنائے جاتے تھے، جیسا کہ اس کی وضاحت آئندہ کی جائے گی انشاءاللہ۔ رہی تعویذ کی یہ تعریف کہ یہ سیاہ سفید نقطے والے اور موتیاں ہیں، یہ تو تعریف از روئے مثال ہے، کیونکہ تعویذ صرف موتیوں پر منحصر نہیں ہے بلکہ اہل عرب موتیوں کے علاوہ مختلف قسم کی تعویذ استعمال کرتے تھے۔ مثلا خرگوش کے ٹخنے بھی اپنے اوپر لٹکایا کرتے تھے کہ یہ نظر بد اور جادو سے روکتے تھے۔ ابن العثیر کہتے ہیں کہ عرب عقیدہ رکھتے تھے، یہ آستھا رکھتے تھے کہ تانت کی مالا نظر بد کو دور کر دیتی ہے اور مکر و فریب کو بھی دفع کر دیتی ہے، تو انہیں اس سے منع کر دیا گیا۔ اس معنی کو وہ حدیث ہے جس میں گھوڑوں کی گردنوں سے ان تانتوں کو کاٹ دینے کا حکم ہے، جسے اہل عرب ان کی گردنوں میں اسی غرض سے پہناتے تھے۔ اس تصریح سے واضح ہوتا ہے کہ جو چیزیں بھی ان دونوں مذکورہ مقاصد کے پیش نظر لٹکائی جائیں، خواہ وہ موتیاں ہوں یا لکڑی یا گھاس، کاغذ، دھات ہوں، اگر لٹکانے والے نے کسی نازل شدہ شر یا مصیبت کو دفن کرنے کی غرض سے کیا ہے تو وہ تعویذ ہے، کیونکہ اعتبار حقائق کا ہوتا ہے نہ کہ ناموں کا۔ جیسا کہ ہر وہ چیز جو عقل کو مخمور کر دے وہ خمر یعنی شراب ہے، خواہ وہ انگور سے تیار کی گئی ہو یا کسی اور چیز سے، یہی تعویذوں کا بھی حال ہے۔ تعویذ پہننا اور لٹکانا حرام کیوں ہے؟ آئیے ہم جانتے ہیں۔ پہلی قسم قرآنی آیات سے ثابت کرتے ہیں۔ تعویذ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورہ انعام آیت نمبر 8۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تم سے اس تکلیف کو دور کر سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ بِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ سورہ یونس کی آیت ہے، آیت نمبر 10۔ اور اگر اللہ رب العالمین تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کی فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ سورہ نحل کی آیت ہے، تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اس کی طرف دوڑتے ہو،
مگر جب اللہ رب العالمین اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کی شکریہ میں شریک کر لیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس بات پر واضح دلالت اور رہنمائی موجود ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اور اللہ ہی سارے بندے خیر کے اور مشکل کشائی کے طالب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے امیدیں رکھتے ہیں، کیونکہ اسباب کے ذریعے یا اسباب کے بغیر وہی اس پر قادر ہے۔ اسباب کی اقسام کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ شرعی اسباب اور فطری اسباب، اس کے دو قسم ہیں۔ شرعی اسباب وہ ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے بذریعہ نص قرآنی آیات اور حدیث نبوی شرعی حیثیت دی ہے، جیسا دعا اور جائز جھاڑ پھونک۔ یہ شرعی اسباب ہیں جن کا اثر اللہ رب العالمین کے حکم سے ظاہر ہوتا ہے، خواہ بندہ خیر کا طالب ہو یا مشکل کشائی کا، بس ان اسباب کو اختیار کرنے والا ہوتا ہے۔ دراصل اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس نے اس کا حکم دیا اور بیان کیا کہ یہ چیزیں اسباب و ذرائع ہیں۔ اس صورت میں اعتماد اللہ رب العالمین پر ہوتا ہے، نہ کہ ان اسباب پر، اس لیے کہ اس نے انہیں اسباب بنایا ہے اور وہ ان کو غیر مؤثر بنا دینے پر بھی قادر ہے۔ لہٰذا ان ذرائع اسباب کو اختیار کرنے کی صورت میں ہر وقت اعتماد صرف اللہ رب العالمین ہی پر ہوتا ہے، بھروسہ صرف اللہ رب العالمین پر ہوتا ہے۔ فطری اسباب وہ ہیں جن کے ساتھ ان کی تاثیر کی ایسی واضح مناسبت ہو کہ لوگوں میں ان کا ادراک حسی اور عقلی طور پر عام ہو، جیسے پانی پیاس بجھانے کا سبب ہے اور کپڑا سردی سے بچنے کا، ٹھنڈک سے بچنے کا سبب ہے، ذریعہ ہے۔ اسی طرح خاص مادوں سے بنی ہوئی دوائیں اور جراثیم پر اثر انداز ہوتی ہیں، جو بیماری کا سبب بنتے ہیں اور ان کے لیے قتل کرنے والا زہر بن جاتی ہیں۔ یہ فطری اسباب ہے جن کو بروئے کار لانے کی اسلامی شریعت نے انسانوں کو ترغیب دلائی ہے۔ لہٰذا ان اسباب کا استعمال دراصل اللہ رب العالمین ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ رہا ان تعویذوں کا مسئلہ جو موتیوں، دانوں اور گھنگلوں پر مشتمل ہے، تو ان میں سے کسی قسم کی تاثیر کا کوئی تصور نہیں۔ چنانچہ آپ خود غور کریں کہ موتیوں کا بیماری دور کرنے یا ٹالنے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ تو محض ایسے جمادات ہیں جن کی کوئی تاثیر نہیں، اور نہ ہی اللہ رب العالمین نے بیماریوں کے لیے انہیں شرعی اسباب بنائے، اور نہ محسوس طور پر انسان مصائب و خطرات کے لیے انہیں فطری اسباب و ذرائع جانتا اور مانتا ہے۔ لہٰذا ان پر اعتماد و بھروسہ کرنا مشرکوں کے اس اعتماد اور بھروسے کی طرح ہے جو فوت شدہ بزرگوں اور بتوں پر کیا کرتے تھے، جو نہ سن سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے، اور نہ ہی نفع نقصان پہنچا سکتے تھے، اور وہ ان کے بارے میں یہ گمان رکھتے تھے، یہ سوچتے تھے کہ حصول خیر کے حصول کے لیے اور مشکل کشائی کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس واسطہ ہے، اور یہ بھی گمان کرتے تھے کہ ان فوت شدہ یہ بزرگوں جو لوگ انتقال کر گئے ہیں، اور بتوں میں ایک خاص برکت ہے جسے اپنے عبادت گزاروں کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ توکل علی اللہ اور ایمان کا رشتہ کیسے مضبوط ہوگا؟ جب تک تعویذ کا استعمال ہم نہیں کریں گے۔ تعویذ کی حرمت کی دلائل میں اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد بھی ہے۔ تعویذ کی رد میں
اللہ رب العالمین کا ارشاد وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ سورہ مائدہ آیت نمبر 5۔ اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ قرآن کہتا ہے اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو، تو ہمیں اللہ رب العالمین ہی پر بھروسہ کرنا ہے، 2 روپے کے دھاگے پر نہیں بھروسہ کرنا۔ شیخ سلیمان بن عبداللہ بن عبد الوہاب محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنے کو ایمان کی شرط قرار دینا، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بھروسہ نہ ہونے کی صورت میں ایمان بھی جاتا رہے گا۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ سورہ یونس کی آیت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو، یعنی توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنے کو اسلام کی دلیل قرار دیا ہے، اور فرمایا وعلی اللہ فتوکل المتوکلون سورہ ابراہیم کی آیت، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیت میں مومنوں کی باقی دوسری صفات کے بجائے صفت ایمان کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ نیز بھروسہ کی مضبوطی اور کمزوری ایمان کی مضبوطی اور کمزوری پر منحصر ہے، یعنی جس قدر بندے کا ایمان مضبوط ہوگا اسی قدر اس کا توکل اللہ بھی مضبوط ہوگا، اور جب ایمان کمزور ہوگا تو توکل اللہ یعنی اللہ پر بھروسہ بھی کمزور ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر بندے کا توکل، بندے کا بھروسہ اللہ رب العالمین کے بھروسے پر کمزور ہے تو لازمی طور پر اس کا ایمان بھی کمزور ہے۔ اللہ رب العالمین نے توکل یعنی بھروسہ اور عبادت کو، توکل اور ایمان کو، توکل اور تقوی پرہیزگاری کو، توکل اور اسلام کو، نیز توکل اور ہدایت کو ایک ساتھ جمع کیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ توکل یعنی بھروسہ ایمان اور احسان کے تمام درجات کی اصل ہے۔ توکل اللہ اور توحید، یعنی شیخ سلیمان بن عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب کہتا ہوں کہ آیت میں توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنے کی عبادت ہونے کی دلیل ہے، اور اس کی فرض ہونے پر بھی دلیل ہے۔ اور جب بات ایسی ہے تو توکل کو غیر اللہ کی طرف پھیرنا شرک ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کوئی کسی مخلوق کے پاس اپنی مراد لے کر آئے یا اس پر بھروسہ کرے تو اس کی مراد رائگا جائے گی، کیونکہ وہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا حَرَّمَ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو کوئی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا۔ اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دیں گے جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ میں شیخ سلمان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ پر توکل کی 2 قسمیں ہیں۔
پہلی قسم ایسے کاموں میں غیر اللہ پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا جس کی طاقت اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، جیسے وہ لوگ مدد، امان اور شفاعت اور روزی وغیرہ جیسے مقاصد کی برآوری کے لیے وفات یافتہ بزرگوں اور طاغوتوں پر بھروسہ کرتے ہیں، تو یہ شرک اکبر یعنی بڑا شرک ہے، کیونکہ اس قسم کے سارے کاموں پر صرف اللہ رب العالمین ہی کی قدرت، طاقت حاصل ہے اور کسی اور کو نہیں۔ ظاہری اور رسمی اسباب کے پیش نظر کسی پر بھروسہ کرنا، جیسے وہ شخص جو حاکم اور بادشاہ وغیرہ پر ان معاملات میں بھروسہ کرتا ہے جن پر اللہ رب العالمین نے انہیں اختیار دے دیا ہے، مثلا داد و دہشت کرنا اور ظاہری خطرات کو روکنا وغیرہ، تو یہ شرک خفی یعنی پوشیدہ شرک ہے۔ اس کو یوں سمجھے کہ ایک شخص نے کسی کو اپنا وکیل مقرر کیا تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ اس پر اسی حد تک بھروسہ کرے جتنا اس کے مقدر میں ہو، یعنی اس کی قدرت و اختیارات اور طاقت میں ہو۔ مکمل بھروسہ کرنا صحیح نہیں، بلکہ کامل بھروسہ اللہ رب العالمین پر کرے، کیونکہ جس کام کی وکالت سونپی ہے اس کو آسان کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ثابت کیا ہے۔ دوسری قسم احادیث نبویہ سے استدلال ہے۔ تعویذ کی استدلال، تعویذ کی رد میں استدلال ہے، تعویذ کے حرام ہونے پر استدلال ہے۔ حدیث شریف میں ان گنت دلیلیں موجود ہیں۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں تانبے کا چھلا دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ آدمی نے جواب دیا ریاح کی وجہ سے پہن رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے نکال دو، کیونکہ یہ بیماری کو زیادہ ہی کرے گا، اور اگر تم اس حال میں مر گئے اور یہ تمہارے جسم پر باقی رہا تو کبھی کامیاب نہ ہوگے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ، جو تعویذ لٹکائے اللہ رب العالمین اس کی مراد پوری نہ کرے، اور جو گھونگا لٹکائے اللہ رب العالمین اسے راحت و سکون عطا نہ کرے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمیوں پر مشتمل ایک جماعت آئی۔ 10 آدمیوں کی جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، جن میں سے 9 آدمیوں سے آپ نے بیعت فرما لی اور ایک آدمی سے الگ ہو گئے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 9 آدمیوں سے بیعت لے لی اور ایک آدمی کو کیوں چھوڑ دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علیہ تمیمۃ، اس لیے کہ اس کے جسم پر تعویذ ہے۔ اس شخص نے اپنا ہاتھ اندر داخل کر کے تعویذ کو کاٹ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لی اور فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بیماری آدمی کے پاس گئے، اس کے بازو میں پٹا دیکھا تو اسے کاٹ دیا یا اتار کر پھینک دیا، اور قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، سورہ یوسف کی آیت، کہ ان میں سے اکثر لوگ اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں اس کے باوجود، مگر اس طرح سے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اس کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں۔ یہ اثر
دلالت کرتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تعویذ لٹکانے کو شرک سمجھتے تھے، اور ظاہر ہے یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہی ہوگی۔ سیدنا عبادہ بن تمیم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے۔ عبداللہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ اور لوگ سو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیج کر لوگوں کو حکم فرمایا کسی اونٹ کے گردن میں تانت کی مالا یا کوئی بھی مالا ہرگز باقی نہ رہے بلکہ کاٹ دی جائے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے گلے میں کوئی تانت کوئی دھاگا دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، تو اپنی امتیوں کے گردن میں کیسے تعویذ دیکھنا، کوئی دھاگا دیکھنا، کوئی تانبے کا تانت دیکھنا کیسے پسند کرتے؟ ذرا آپ غور کیجئے۔ اگر تعویذ پہننا صحیح ہوتا تو قرآن و حدیث سے ہمیں ثبوت ملتی، لیکن اس کی ثبوت ہرگز نہیں ہے۔ نظر بد اور تعویذ کا استعمال لوگ کرتے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا کہ تانت کے معنی میں 3 اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ عرب اور اپنے عقیدے کے مطابق اونٹ کے گردن میں مضبوط تانت کے مالا نظر بد سے بچنے کے لیے ڈال دیتے تھے، تو انہیں اس بات سے آگاہ کرنے کے لیے اسے کاٹ دینے کا حکم دیا گیا کہ یہ تانت اللہ رب العالمین کے کسی بھی حکم کو ٹال نہیں سکتے۔ یہ قول امام مالک رحمہ اللہ کا ہے۔ میں ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ قول حدیث کے ساتھ ان کی موطا میں موجود ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی موطا میں یہ موجود ہے، اور مسلم ابو داؤد وغیرہ میں حدیث کے اندر ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ ارا ذالک من اجل عینی، میرا خیال ہے کہ تانت کے مالا نظر بد کی وجہ سے تھی۔ سیدنا ابو وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت فتح الباری کے اندر، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سیدنا زینب رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ عبداللہ جب گھر آتے تو دروازہ پر پہنچ کر کھکھاڑتے اور تھوکتے تاکہ اچانک ہم میں کوئی ایسی چیز نہ دیکھ لے جو انہیں ناپسند ہو۔ کہتی ہیں کہ ایک دن وہ آئے اور حسب عادت کے مطابق کھکھاڑا۔ اس وقت میرے پاس ایک بوڑھی عورت تھی جو مجھے ہمراہ کی وجہ سے جھاڑ پھونک کر رہی تھی، بیماری ہونے کی وجہ سے مجھے جھاڑ پھونک کر رہی تھی۔ میں نے اس عورت کو چارپائی کے نیچے چھپا دیا۔ عبداللہ میرے پاس آئے اور میرے بغل میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے میرے گلے میں ایک دھاگا دیکھا تو پوچھا یہ کیسا دھاگا ہے، یہ کیسا تعویذ ہے؟ میں نے کہا یہ دھاگا ہے، یہ تعویذ جس میں میرے لیے دم کیا گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں یہ سن کر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ کر کاٹ دیا اور کہا بے شک عبداللہ کا خاندان شرک سے بے نیاز ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان الرقا والتمائم والتولد شرک، جھاڑ پھونک، تعویذ اور محبت کا منتر یہ سب شرک ہے۔ عیسیٰ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن حکیم کے پاس عیادت کے لیے گئے اور بیمار تھے۔ ان سے کہا کہ آپ کوئی چیز پہن لیں تو شاید عافیت ہو جائے، شاید آپ ٹھیک ہو جائے۔ جیسا کہ ہمارے گاؤں میں عورتیں مشورہ دیتی ہیں، آپ یہ پہن لیجئے، آپ فلاں جگہ چلے جائیے، آپ ایسا کر لیجئے، ویسا کر لیجئے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا میں کوئی چیز
پہنوں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق شیء وکل الیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی چیز لٹکائی وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا، یعنی جو چیز اس نے لٹکائی وہ اسی کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت رفاع بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید میرے بعد تمہاری زندگی لمبی ہو تو تم لوگوں کو بتا دینا کہ جس نے اپنی داڑھی میں گیڑہ لگائی یا تانت کا پٹا پہنا یا جانوروں کو گوبر یا ہڈی سے استنجا کیا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے۔ یہ تمام احادیث بشکل مجموعی قطعی طور پر تعویذ لٹکانے کی حرمت، اس کی رد اور اس کے شرک ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ تعویذ پہننے پر اس کے شرک ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ یہ دلیل ہے، یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مروی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور توحید کے مخالف اور اس کی داغدار کرنے والی باتوں کو تمام مخلوق سے زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اثر سے غلط فہمی کا شکار نہ ہو رہا وہ اثر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا تعویذ وہ ہے جو مصیبت آنے سے پہلے لٹکائے جائے، اور جو تعویذ مصیبت آ جانے کے بعد لٹکایا جائے وہ تعویذ نہیں ہے۔ تو اس اثر کا ظاہری مفہوم یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس سے وہ تعویذ مراد لیتی ہیں جو قرآن سے ہوں، کیونکہ بعض اسلاف قرآن کا تعویذ لٹکانا جائز کہتے ہیں، جیسا کہ آگے اس کی بحث آئے گی انشاءاللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیماری کے بعد قرآن کا تعویذ لٹکانا جائز کہتی تھی، نہ کہ پہلے۔ نیز علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ بیماری لگ جانے سے پہلے جھاڑ پھونک اور داغنے وغیرہ کے علاج کا استعمال اللہ رب العالمین پر توکل بھروسہ کامل کے منافی ہے۔ ان علماء کرام نے اس حدیث کا یہی معنی مراد لیا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 آدمی جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے، جو نہ بدشگونی لیتے ہوں گے، نہ داغواتے ہوں گے، نہ داغنے سے علاج کرتے ہوں گے اور نہ جھاڑ پھونک کراتے ہوں گے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں گے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ داؤدی اور ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اس حدیث سے وہ لوگ مراد ہیں جو لوگ صحت و تندرستی میں بیماری لگنے کے خوف سے ایسا نہیں کرتے، بلکہ جو لوگ بیماری لگنے کے بعد دوا علاج کرے وہ لوگ مراد نہیں ہیں۔ اور یہی علامہ ابن البر رحمہ اللہ کی پسند ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تمائم یعنی تعویذوں کو بشکل عام مراد نہیں لے رہی ہے، کیونکہ موتیوں، کوڑیوں اور گھونگھوں وغیرہ کے تعویذ لٹکانا خواہ بیماری سے پہلے ہو یا بیماری کے بعد سب کا ایک ہی حکم ہے، یعنی وہ شرک ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تعویذ لٹکانا شرک اکبر ہے یا شرک اصغر ہے؟ قبل اس کے کہ بیان کروں کہ تعویذ لٹکانا شرک اکبر ہے یا اصغر، مناسب سمجھتا ہوں کہ شرک کی حقیقت مختصر مگر جامع طور پر بیان کر دوں۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے عرض ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کا کوئی نظیر و ہمسر بنا لے، جسے پکارے یا اس سے امید رکھے یا اس سے ڈرے یا اس پر بھروسہ کرے یا اس سے شفاعت طلب کرے یا اس سے استغاثہ کرے، اس سے مدد طلب کرے، اس سے مشکل کشائی کرائے، اسے ان معاملات میں مدد طلب کرے جن پر صرف اللہ رب العالمین کی قدرت حاصل ہے،
یا اس سے فیصلہ مانگے، پھر اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں اس کی اطاعت کرے، یا اس سے قانون سازی میں مدد لے، یا اس کے لیے جانور ذبح کرے، یا اس کے لیے نظر و نیاز کرے، یا اللہ رب العالمین جیسی محبت کرے، کیونکہ ہر قول یا عمل یا عقیدہ یا آستھا جس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، خواہ وہ امر واجب ہو یا مستحب، اور امر کو غیر اللہ کی طرف پھیرنا شرک ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہم اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں، وہی ہم کسی غیر کے لیے کریں گے تو یہ شرک ہے۔ شرک کے اقسام اور ان کی تفصیل۔ شرک دو طرح کا ہے۔ ایک شرک وہ ہے جو معبود کی ذات، اس کے ناموں، اس کی صفات اور اس کے کاموں سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسرا وہ ہے جو معبود کی عبادت و معاملات میں ہوتا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں کہ مؤخر ذکر شرک کا مرتکب یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ رب العالمین کی ذات، اس کے ناموں، صفتوں اور اس کے کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پہلے شرک کی دو قسمیں ہیں۔ ایک شرک تعطیل، یعنی اللہ رب العالمین کے تمام ناموں اور صفتوں کا انکار کر دینا، یہ سب سے بدترین شرک ہے، جیسے فرعون کا شرک تھا۔ اس قسم کی بھی اور اس قسم کی تین قسمیں ہیں۔ چیزوں کو اس کے بنانے والے اور ایجاد کرنے والے سے بے تعلق کر دینا۔ دو، کائنات کے بنانے والے اللہ رب العالمین کو اس کے ناموں، صفتوں اور کاموں سے بے تعلق کر کے اس کے کمال و تقدس کا انکار کر دینا۔ نمبر تین، اللہ رب العالمین کے معاملہ یعنی حقیقت توحید کو جو کہ بندہ پر واجب ہے، بندوں سے بے تعلق کر دینا۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ تعویذ سے پرہیز کریں۔ اسی طرح کی اسلامک ویڈیو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر دیں، شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔